السلام علیکم ٹو آل اینڈ السلام علیکم پاکستان. دس از ثنا احمد. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں اور ایک اور نئے ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت بھی. جی ہاں ناظرین و عازرین، میں نے اپنے پچھلا ولاگ جو بنایا تھا اس میں نے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا تھا. امید ہے آپ لوگوں نے بہت توجہ سے غور سے سنا ہوگا، دلچسپی کے ساتھ سنا ہوگا اور اس کو آگے بھی فارورڈ کرا ہوگا. تو آئیے ہم آج جو دوسرا قصہ میں بیان کرنے جا رہی ہوں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں. جی ہاں، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت لاڈلے بیٹے تھے. اور چونکہ میں نے اپنی پچھلی اسٹوری میں آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرس سے پہلے حران کے قیام کے دوران اپنی چچا زاد بہن حضرت سارہ بی بی سارہ سے شادی کر لی تھی. پھر آپ مصر سے فلسطین آئے اور وہاں کے مشہور شہر الخلیل میں رہنے لگے. اس دفعہ آپ کے ساتھ ہاجر نامی ایک کنیز تھی جو آپ کو مصر کے بادشاہ نے دی تھی. جی ہاں، یہ کنیز جس کا نام ہاجر تھا. پیارے بچوں، یہی وہ معزز اور بزرگ خاتون ہیں جنہیں ہم لوگ اماں ہاجرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی دادی ہیں، کیونکہ ہمارے پیارے رسول حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور حضرت اسماعیل کی والدہ بی بی ہاجر یعنی اماں ہاجرہ تھیں. دیکھیں یہاں کیسے لنک سے لنک ہو رہا ہے اور یہاں ہمیں کتنی باتیں پتہ چل رہی ہیں. قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کی کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو، وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ تھے. یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 54-55 ہے. ضرور قرآن مجید میں کھول کر اس کا مطالعہ کیجیے گا، آپ کو اور مزید معلومات وہاں سے حاصل ہو جائیں گی. جو میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 54-55 میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں. اب آتے ہیں یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ان کی والدہ بی بی ہاجرہ کا کس طریقے سے نکاح ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ اچھی خاصی عمر کے بھی ہو گئے تھے اور ان کی جو بیوی تھی بی بی سارہ، وہ بھی بڑھاپے میں قدم رکھ دیا تھا انہوں نے بھی، تو وہ بھی کافی عمر کی ہو گئی تھی اور ان سے اولاد بھی نہیں ہوئی تھی. چنانچہ ایک دن بی بی سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، دیکھیے جی، اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اب کہاں میرے ہاں بچہ ہوگا، اب کہاں میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا یا کہاں میرے ہاں اولاد ہوگی. چنانچہ آپ ایسے کریں کہ یہ میری کنیز ہاجر ہے، آپ اس سے نکاح کر لیں. تو حضرت کیا معلوم، اس نے بولا کہ کیا معلوم ہمیں اللہ تعالیٰ ان سے ہی اولاد عطا کر دے. تو آپ نے یہ بات منظور کر لی اور بی بی ہاجرہ سے نکاح کر لیا. اللہ نے آپ کو ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے. سبحان اللہ. یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا جو آپ کے بیٹے تھے. اب یہاں حسد ایک بری اور فطری عمل ہے، فطری چیز ہے حسد، جیلسی جسے ہم کہتے ہیں. چنانچہ بی بی سارہ جو تھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ دیکھ کر دل میں سوچتی کہ اللہ نے بی بی ہاجرہ کو تو ایک اتنا خوبصورت بیٹا عطا کر دیا اور مجھے کیوں نہیں دیا، ابھی تک میری گود خالی ہے. چنانچہ وہ روز آئے دن حضرت ہاجرہ سے بی بی ہاجرہ سے لڑائی کرتی رہتی تھیں اور انہیں برداشت کرنا مشکل ہو گیا. ایک دن انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہہ دیا، جی ہاں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ یہ ہاجرہ کو لے کر یہاں سے کہیں دور چلے جائیں، میں ان کو برداشت نہیں کر سکتی، میں ان کو نہیں دیکھ سکتی، آپ یہاں سے دور چلے جائیں اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو لے کر. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو اسی بات کا حکم دیا اور آپ بی بی ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکے کی وادی کی طرف چل پڑے. جی ہاں، اب آپ نے کیا کیا، مکہ ہجرت کر لی، مکے کی طرف چل پڑے. مکے میں یہ طویل اور بڑا سفر سخت تھا. راستے بھر میں نہ تو کہیں پانی پینے کے لیے
एक पानी का घूंट मिला और ना घास का एक ही तिनका मिला। मक्का बेहद बेआबाद और वीरान जगह थी, ना खेती ना चश्मा, मगर अल्लाह ने हुक्म दिया कि यहीं ठहरो, यहीं आपका घर बसाना था। चुनाचे ये अल्लाह का हुक्म था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह का बहुत ज़्यादा हुक्म मानने वाले थे। देखिए आप अलैहिस्सलाम जो थे उनको अल्लाह ताला ने खलीलुल्लाह का लक़ब भी दिया था, अल्लाह का दोस्त। अल्लाह ताला क्या आप हर हुक्म मानते थे, जो अल्लाह ताला ने फरमा दिया वो सर आँखों पर। चुनाचा आप फ़ौरन मक्के में क़याम कर लिया। लंबा सफ़र तय कर कर आए थे, इसलिए कुछ देर आराम किया। आराम करने के बाद वापस फ़लस्तीन जाने के लिए उठ खड़े हुए। बीबी हाजरा को अभी तक ये इल्म ना था कि हज़रत इब्राहीम उन्हें इस बेआबाद जगह और वीरान जगह पर छोड़कर चले जाएंगे। अब हज़रत इब्राहीम को जाते देखकर आप घबराने लगी और कहने लगी और पूछने लगी कि इस वीरान जगह आप हमें किसके हवाले करके जा रहे हैं? आपने जवाब दिया, अल्लाह के हवाले। बीवी हाजरा ने ये सुनकर बड़ी हिम्मत से जवाब दिया, अगर ये बात है तो अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। बेशक उन्होंने भी देखें फ़ौरन अपने शौहर का हुक्म सर आँखों पर, और उन्हें इस बात का पक्का यकीन था कि अगर अल्लाह ताला ने उनके शौहर को हुक्म दिया है तो अल्लाह ताला हमें ज़ाया नहीं करेगा, हमें इस वीराने में भी अल्लाह ताला आबाद ही रखेगा। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े दुखी दिल के साथ, दिल में दुख तो था ना कि एक छोटा सा बच्चा और एक बीवी को इस बेआबाद और वीरान जगह पर आप छोड़ के जा रहे हैं। यकीनन अपने अकलौते बेटे और अपनी अहलिया को इस वीराने छोड़कर जाने का आपको बहुत गम था, दुख भी था, लेकिन आसान भी नहीं था ये सब करना। लेकिन फिर भी आपने अल्लाह के हुक्म को सुना और अल्लाह पर भरोसा किया, और अल्लाह के आगे ही आपने हाथ फैलाकर ये दुआ मांगी, ए अल्लाह, मैंने तेरे कहने पर अपना बेटा और अपनी बीवी इस बेआबाद जगह पर छोड़ दी है। अब इन्हें तू ही रोज़ी रिज़्क़ देगा, फल देगा, मेवे दे और लोगों के दिलों को उनकी तरफ लौटा दे। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो चले गए ये दुआ मांग के। अब जाते हुए कुछ खाना और कुछ पानी दे गए थे, जो कुछ दिन तो हज़रत बीबी हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल किया, लेकिन वो कब तक इस्तेमाल करते। आखिरकार थोड़ा करके वो चीज़ें भी ख़त्म हो गईं और अब आप बिल्कुल बेआसरा वीरान थे। बस आसरा था तो अल्लाह ताला का आसरा था। अब यहाँ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम गोद के बच्चे को पानी के लिए तरसने लगी, पानी मांगें, क्या करें। अम्मा देखकर तड़पे, फिर पानी कहाँ से लाए। ना पानी नज़र आ रहा था, ना कोई ला के देने वाला नज़र आ रहा था कि कोई आपको लाकर पानी दे देगा या कुछ खाने को दे देगा। चुनाचा आप पानी की तलाश में। जी हाँ नाज़रीन और हाज़रीन, यहाँ देखिए, यहाँ मक्के की वो ज़िक्र आएगा सफ़ा और मरवा का, और आगे चल के फिर क़ुरबानी का भी ज़िक्र करूँगी मैं। यहाँ आगे बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा तजस्सुस वाला वाक़या होने वाला है, जो आप ज़रूर गौर से और तवज्जो से सुनेंगे। जब बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ी तो आप पानी तलाश करने उठ खड़ी हुई, दौड़कर सामने एक पहाड़ी पर चढ़ी कि शायद कोई कुआं मिल जाए, कोई पानी मिल जाए, वहाँ से वो पानी हासिल करें। उस पहाड़ी का नाम था सफ़ा। वहाँ से उतरकर आप दूसरी पहाड़ी की तरफ दौड़ी। यहाँ तो पानी नहीं है, सफ़ा पे पानी नहीं था, चलो दूसरी तरफ चलती हूँ, शायद अल्लाह ताला वहाँ पानी अता कर दे, वहाँ कोई मुझे कुआं मिल जाए जो मेरे बेटे की और मेरी प्यास बुझा सके। तो आप एक पहाड़ी से उतरकर दूसरी पहाड़ी की तरफ गई, जिसका नाम मरवा था। सफ़ा व मरवा जो मक्के में है, जहाँ देखें सफ़ा व मरवा हज के दौरान हमें चक्कर लगाने पड़ते हैं। 7 चक्कर लगाए हज़रत बीबी हाजरा ने वहाँ पानी की तलाश में, इस पहाड़ी से उस पहाड़ी पर, उस पहाड़ी से इस पहाड़ी पर, सफ़ा और मरवा के गिर्द 7 चक्कर लगाए, जिसे सही कहते हैं। अब क्या था, आप बेचैनी और बेकरारी के आलम में थीं और इसी चक्करों में आपने 7 चक्कर वहाँ के पूरे करे। अब इस दौरान नन्हे इस्माइल रोते बिलखते रहे और ज़मीन पर एड़ियाँ रगड़नी शुरू कर दी। जी हाँ, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बहुत छोटे से थे, मेरे ख़्याल में चंद माह के थे, जो ज़िक्र हमने वाक़यात पढ़े हैं अपनी इस्लामी किताबों में। तो आप चंद माह के थे, आपने रोना शुरू किया। माँ, एक तो माँ को नहीं देखा, माँ करीब नहीं, दूसरा प्यास से, तो आपने एड़ियाँ रगड़ना शुरू कर दी।
اور اللہ کا کرنا دیکھیں، وہ ایڑیاں رگڑنے سے وہاں ایک پانی کا، میٹھے پانی کا چشمہ ابل پڑا. جی ہاں، چشمہ پھوٹ پڑا، اور وہ چشمے کا نام زمزم. جی ہاں، وہ پانی کا نام زمزم ہے، جو آج بھی مکے میں موجود ہے. اور ہم زمزم سے فیض یاب ہوتے ہیں. خانہ کعبہ جاتے ہیں، مکہ مدینہ جاتے ہیں، زمزم وہاں سے لے کر آتے ہیں اور تبرک کے طور پر سب کو پیش کرتے ہیں. وہاں کی ایک طریقے سے سوغات ہے، وہاں کی سوغات ہم لے کر آتے ہیں. اب پانی دیکھ کر بی بی ہاجرہ بے حد خوش ہوئیں اور اللہ کا شکر ادا کیا. آپ نے وہیں سجدے میں گر کر اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ اس نے اس ویرانے میں ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دیا ہے. اور آپ نے خود بھی اس سے پانی پیا اور اپنے بیٹے کو بھی خوب سیر کر کر پانی پلایا. اب قبیلہ جرہم. جی ہاں، یہ قبیلے کا نام ہے. اب بی بی ہاجرہ کے دن اچھے گزرنے لگے کہ زمزم کا پانی پینے سے بھوک اور پیاس دونوں مٹ جاتی تھیں. ضروری نہیں تھی کہ وہاں کچھ کھانے کو دیں اللہ تعالیٰ. وہاں جو وہ پیاس، جو پانی زمزم تھا، وہی کھانے کا بھی کام دے رہا تھا. سبحان اللہ. یہاں دیکھیں اللہ کی قدرت، اللہ کا کرشمہ، کہ اس پانی میں ہی اتنے اللہ تعالیٰ نے فضیلت برکات ڈال دی تھی کہ وہ پانی ایز اے فوڈ، ایز اے میل آپ کھا رہی تھیں، اور آپ سے کھانا اور پینا دونوں چیزیں سے فیضیاب ہو رہی تھیں. اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ قبیلہ پانی تلاش کرتے کرتے اس طرف آ پہنچا. یہ قبیلہ جرہم تھا. انہوں نے بی بی ہاجرہ سے چشمے کے بارے میں، چشمے کے کنارے جو پانی کا چشمہ پھوٹا تھا، زمزم جسے بولتے ہیں، اس کے کنارے آباد ہونے کی اجازت چاہی. تو حضرت بی بی ہاجرہ بھی بڑی خوش ہوئیں کہ چلو میرا ویرانے میں آبادی ہو جائے گی، میں ویران اور اکیلی ہوں، چلو میں اس قبیلے کو اجازت بھی دے دوں گی تو یہ بھی میرے ساتھی بن جائیں گے. چنانچہ آپ نے اجازت دے دی اور وہ آپ کے ساتھ رہنے لگے کہ آپ کا کوئی دکھ درد بانٹنے والا تو آیا. یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی وہ قبیلہ وہاں آیا تھا. آگے پڑھتے ہیں. چنانچہ وہ قبیلے زمزم کے کنارے آباد ہو گیا. اب وہاں خوب آبادی اور خوب رونق، چہل پہل ہو گئی، اور وہاں کے لوگوں کی زبان عربی تھی. جی ہاں، وہاں کے لوگ عربی زبان بولتے تھے. اب کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب آہستہ آہستہ بڑے ہونے لگے تو آپ نے وہی عربی زبان سیکھی. ظاہر ہے آپ جس قبیلے کے ساتھ رہ رہے تھے وہ لوگ عربی زبان بولتے تھے، آپ نے بھی اسی لینگویج کو سیکھ لیا اور آپ عربی میں باتیں کرنے لگے. اور آگے چل کر آپ نے اسی قبیلے کی ایک نیک خاتون سے شادی بھی کر لی. کس نے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوبارہ مکہ آنا جانا. دیکھیے، آپ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کے دوبارہ فلسطین کی طرف چلے گئے تھے. اور یہاں میں فلسطین کا ذکر آیا تو یہ ضرور میں بتاتی چلوں کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں فلسطین کے باشندوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرنی ہیں. ناظرین و حاضرین، وہ اس دفعہ اس وقت بہت تکلیف میں ہیں، بہت زیادہ، کیونکہ اسرائیل کی قوم نے ان پر بے تحاشا ظلم و ستم ڈھائے رہے ہیں. بچوں کو، معصوم بچوں کا قتل عام کر رہے ہیں، خواتین کا، مردوں کا، پوری نسل کشی کر دی ہے. انہوں نے ایک نسل ختم کر دی ہے. اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کو ان کے حق میں کامیابی عطا فرمائے، اور جو اسرائیل ہیں ان کو نیست و نابود کر دے. یا اللہ پاک اس قوم کو نیست و نابود کر دے، رہتی دنیا تک ان کے ایسا برا حشر کرے کہ وہ رہتی دنیا تک مثال بن جائے، کہ اس کو دیکھیں اور دنیا عبرت حاصل کرے اسرائیل کو دیکھ کر. تو ناظرین و حاضرین، یہاں ایک بات بتانا اور ضرور سمجھوں گی کہ جتنی اسرائیل کی پروڈکٹس ہیں ان تمام پروڈکٹس کے آپ بائیکاٹ کریں، کوئی چیز یوز نہیں کریں. ہم اس طریقے سے تو کم از کم فلسطین کا ساتھ دے سکتے ہیں، ان کو دعاؤں میں شامل کر سکتے ہیں. ہم لوگ ایز اے مسلم کچھ بھی نہیں کر پا رہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یوم آخرت ہم سے بھی اس چیز کا حساب لے گا کہ ہم ایز اے مسلم ہو کر کیوں نہیں ہم نے کوئی قدم اٹھایا، کیوں نہیں ہم اس قوم کی طرف گئے، یا کیوں نہیں ہم نے ان کا ساتھ دیا. تو کم از کم میری ان تمام لوگوں سے گزارش ہے جو یہ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں، اپنے ولاگ میں فلسطین کے لیے ضرور دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے اور ان کو فتح و کامیابی سے ہمکنار کرے، اور یہ جو اسرائیل ہے ان کو نیست و نابود کر دے، ان کا بیڑا غرق کر دے اس قوم کا. آمین ثم آمین. آئیے ولاگ کا سلسلہ بدستور جاری رکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب دوبارہ مکے کی طرف
تشریف لاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے، یہ خبر لینے کے لیے آتے رہے کہ میرا بیٹا اور میری بیوی کس حال میں ہیں۔ اب اس طرح آپ علیہ السلام ایک دفعہ جب اپنی بیوی بچوں سے ملنے آئے، جی ہاں، جب مکہ دوبارہ تشریف لائے تو اپنے پیارے بیٹے، اپنے فرما بردار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آپ نے کیا بتایا کہ جو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہو چکے تھے، آپ تو ان کو ایک شیخوار بچہ، چھوٹا سا بچہ چھوڑ کے گئے تھے، اب حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں بڑے ہو چکے تھے، تو آپ نے وہاں کیا فرمایا، کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہ بیٹا میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو پیارے بچوں، یہاں نبیوں کا، پیارے میرے پیارے دیکھنے والے، یہاں یہ دیکھیے کہ یہاں نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، یہاں نبیوں کا خواب سچا اور وحی کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، وحی ہوتی ہے، اس خواب میں وحی ہوتی ہے، اس میں حقیقت ہوتی ہے، تو اس لیے پیغمبروں کا خواب میں ملنے والے حکم کو بھی پورا کرنا اس پیغمبر کو یا اس نبی پر لازم ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آپ نے اسی فرض کی ادائیگی کے لیے آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ذکر کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، بولے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے اس پر عمل کیجئے، اللہ کے حکم اور فضل سے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سبحان اللہ، یہاں دیکھیے صبر، یہاں ہمیں ایک میسیج مل رہا ہے صبر کا، اور جذبہ دیکھیے کہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کا جذبہ۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، یہاں قربانی کی طرف میں چلی آ رہی ہوں کہ کس طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کو مطمئن کیا اور کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، آپ کو بجا لانا ہے، آپ مجھ کو ذبح کر دیں، آپ میں بخوشی اس کام کے لیے راضی ہوں، تیار ہوں۔ چنانچہ ذبح کی تیاری کی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری تیز کی، چھری لی اور بیٹے کو ساتھ لیا، اسے منہ کے بل زمین پر گرا دیا، زمین پر لٹا دیا، منہ کے بل، کیونکہ آپ بالکل سیدھا نہیں ان کو لٹایا تھا، منہ ان کا زمین کے نیچے تھا تاکہ آپ گردن پر چھری پھیر سکیں، ان کا چہرہ نہ دیکھ سکیں۔ ہو سکتا ہے اگر آپ چہرہ دیکھتے تو اپنے پیارے معصوم بیٹے کو آپ اس طریقے سے کیسے ذبح کر سکتے تھے، چنانچہ ہو سکتا ہے آپ کا دل وہاں تھوڑا نرم پڑ جاتا اور اللہ نہ کرے آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بے ادبی کرتے یا حکم نہیں مانتے، حکم سے تھوڑی سی لا تعلقی کر لیتے۔ چنانچہ آپ نے ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ان کا سر زمین کی طرف کر دیا اور گردن اوپر رکھی، تاکہ گردن پر جب وہ چھری پھیریں گے تو آپ کو ان کا چہرہ، ان کی آنکھیں، ان کا معصوم چہرہ نظر نہیں آ سکے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا، کہیں آپ کے دل میں ترس نہ آ جائے اور اللہ کا حکم پورا کرنے سے وہ آپ کو روک نہ لے۔ چنانچہ آپ نے پھر تیز چھری کر لی اور اسے چلانے کے ارادے سے گردن پر رکھ دیا۔ جی ہاں، ابھی گردن پہ آپ نے پھیرا نہیں تھی چھری، ابھی خالی گردن پر رکھی تھی، کہ ابھی چھری گردن پر رکھی تھی کہ اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے۔ غیب سے کس کی آواز آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، کہ اے ابراہیم بیٹے کو چھوڑ دیجئے، اسے ذبح نہ کیجئے، ہم نے تو صرف آپ کا امتحان لینا تھا اور یہ معلوم کرنا تھا کہ آپ میری فرما برداری میں کس حد تک جا سکتے ہیں۔ اب اسماعیل کے بجائے جنت سے بھیجا ہوا یہ مینڈا لیجئے اور اسے اسماعیل کی طرف سے ذبح کیجئے۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، یہاں دیکھیے قربانی کی ایک خوبصورت مثال پیش کی گئی ہے کہ قربانی کا اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کر دیا، جو ہم ہر سال قربانی، ابھی حال میں قربانی ہونے والی ہے، آج ماشاءاللہ سے انگریزی 6 تاریخ ہے، تقریباً 16 یا 17 تاریخ کو جون کی عید الاضحیٰ ہوگی اور قربانی کا فریضہ سر انجام دیں گے، تو یہ قربانی اسی سلسلے میں ہوتی ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ کرنے کے لیے، قربانی کی یاد تازہ کرنے کے لیے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی۔ اب یہاں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈا جسے ہم دمبا کہتے ہیں، آپ نے وہ بھیج دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
وہ چھری اس پر پھیر کر قربانی کا فریضہ سر انجام دیا، لہٰذا قربانی فرض کر دی گئی ہے۔ اب قربانی یہاں فرض ہو گئی ہے۔ تو اس واقعے کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ذبیح اللہ کا لقب دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا بہترین دوست۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے حد خوش ہوئے، دیکھا کہ پاس ہی ایک سینگوں والا مینڈا بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے اٹھ کر بیٹے کو گلے لگا لیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اسی وقت آپ سجدے میں گر گئے، اور پھر آپ نے اس مینڈے کو ذبح کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہاں دیکھیں کتنی پیاری واقعہ اور کتنی پیاری قربانی کا ذکر آیا ہے، اور ہم اس واقعے سے فیضیاب ہوئے۔ اب یہاں خانہ کعبہ کی تعمیر بھی ہے۔ یوں ہی کئی سال گزر گئے۔ ایک دفعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے کنارے کھڑے تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دور سے آتے دیکھا۔ انہوں نے اٹھ کر استقبال کیا، سلام کیا، ادب کیا، کھانا پیش کیا۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے اپنے فرمانبردار بیٹے کو بتایا کہ اللہ نے ہمیں اپنا گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں یہ فریضہ بھی، یہ سعادت بھی اللہ تعالیٰ نے کسے؟ اپنے بہترین دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ شرف بخشا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر، جی ہاں، خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ سبحان اللہ۔ اور جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ سنا تو کہا، ابا جان اللہ کا حکم پورا کیجئے، میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ اب آپ دونوں خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بنیادوں میں رکھتے رہتے اور دیواریں کھڑی کرتے رہتے۔ جب دیواریں ذرا بلند ہوئی تو فرمایا کہ بیٹے حجر اسود رکھنے کے لیے کوئی اچھا سا پتھر لاؤ، تاکہ سب لوگوں کو اس کا علم ہو کہ حجر اسود یہ ہے۔ اب کیا تھا؟ حجر اسود بھی رکھنا تھا۔ حجر اسود کیا ہوتا ہے؟ سفید کلر کا جو پتھر تھا اس کو بولتے ہیں۔ جب حضرت اسماعیل نے جب پوچھا کہ حجر اسود کہاں سے آیا ہے، تو آپ نے بتایا کہ بیٹا یہ پتھر جنت سے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، یہاں ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو حجر اسود ہے وہ پتھر کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ نے جنت سے وہ پتھر بھیجا ہے، اور وہ حضرت جبرائیل امین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا ہے۔ جب دیواریں ذرا اونچی ہو گئیں تو اب بوڑھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی اونچائی پر پتھر اٹھا کر رکھنا بڑا مشکل دکھائی دیا، چنانچہ اب آپ ایک پتھر پر کھڑے ہو گئے۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہو گئے، اور خدا کی شان دیکھیے کہ جتنا اوپر آپ ہونا چاہتے تھے وہ پتھر بھی اتنا ہی اوپر اٹھتا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں اللہ کی قدرت، اللہ کی شان بیان کر رہے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اوپر اٹھ کے وہ پتھر لگانا تھا، حجر اسود جسے کہتے ہیں، تو وہ جس مقام پہ آپ کھڑے تھے وہ مقام بھی خود بخود اونچا ہوتا گیا، اور اسی پتھر کا نام مقام ابراہیم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، یہاں بچوں میں مخاطب کر رہی ہوں کیونکہ ایک سٹوری کی طرح ہے، اور اس سٹوری کو اس امید کے ساتھ کہ ضرور بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے، یہ خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو جاتی ہے۔ یہاں جب وہ حجر اسود نصب ہو گیا تو یہاں خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، اور آپ دونوں جب یہ تعمیر کر رہے تھے خانہ کعبہ کی تو آپ یہی دعا مانگ رہے تھے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری یہ کوشش قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں دیکھیے کتنی پیاری بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قصے سے، کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانا ہے۔ ہمیں اپنے والدین کی بے حد عزت کرنی ہے۔ جی ہاں، جو ہمارے والدین نے کہہ دیا ہے اس کو سننا ہے۔ والدین کی ماں باپ کی اف تک نہ کرنے کا حکم ہے، اف تک نہ کریں۔ آج کل کے بچے، ارے مما بابا آپ کو نہیں معلوم، یہ ایسا نہیں، یہ ایسا ہے، ہمیں فوراً جھٹلا دیا جاتا ہے۔ تو یہاں والدین کی عزت اولین بات ہے، ان کا حکم ماننا ہے۔ حضرت اسماعیل کی زندگی میں یہ بات ہمارے سامنے ایک بہترین نمونہ ہے۔
تو اس امید کے ساتھ کہ ضرور آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔